ہاتھ رکھ کے نہیں کہتا، یہاں یہاں جہاں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اوپر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے، کہ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کو بھی معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا جے کے ریولیوشن میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان احسان عابد۔ ناظرین، جاوید حسین بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ اسپوکس پرسن ہے اپنی پارٹی کے، اور ساتھ میں جو فارمر ایم ایل اے رہ چکے ہیں بارہمولہ کے۔ ان سے ہماری خصوصی گفتگو ہوگی آج، اور بہت سارے مسائل پہ ہم بات کریں گے۔ سر، پہلے تو آپ کا بہت خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں دو چیزوں کے لیے، ایک یہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور دوسرا مجھے مسرت ہوئی کہ آپ میرے ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سر، میرا پہلا سوال رہے گا، سر آپ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، بینگ اے فارمر ایم ایل اے آف بارہمولہ، جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے چیزوں میں مشکلات بھی آ رہی ہے لوگوں کو، آپ ہیلتھ کے سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں، یا آپ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، یا دوسرے جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک کیا پالیسیز اختیار کرنی چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ یہ جو مشکلات ہیں ان سے ہم نپٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جن مسائل کا شکار ہے، اس میں دو طرح کے مسائل ہیں۔ ایک وہ مسائل ہیں جو قدرت کی طرف سے ہیں، جو وبا کی صورت میں، اس میں ہمیں ایک اپرچونٹی لاسٹ ایئر ملی تھی، اور ہم اس سے بہتر تیار ہو سکتے تھے اور بہتر طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بہرحال ہم نے شاید اتنا سبق نہیں سیکھا جو پچھلے سال کرونا وائرس کی انٹینسٹی تھی۔ اس سال نقصان ہوا، جانی بھی اور مالی بھی نقصان ہوا، لیکن بہرحال یہ آفت ایک ہے، اور یہ آسمانی آفت ہے۔ اس کو آپ کس زمرے میں ڈالیں گے، یہ خدائی عذاب بھی ہو سکتا ہے، انعام اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے، جب قدرت کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو تو اس میں آپ حکومتیں کئی بار بے بس ہو جاتی ہیں، اور ہماری جو ریاست یونین ٹیریٹری کی سرکار ہے، اگر یہاں آپ کو اس معاملے میں کوئی کہیں کمزوریاں نظر آئی ہیں تو میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو اس بات پہ دیتا ہوں کہ یہ ایک آفت تھی، اور آفت کا مقابلہ کرنے میں انسان کو اکثر لیپسز ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ معاملات ہیں جن کا تعلق گورننس سے ہے، جس کے لیے حکومتیں قیام میں لائی جاتی ہیں۔ آپ کی ایک ڈسٹرکٹ لیول پر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے، آپ کا ڈویژن لیول پر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے، پھر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک سیکٹریٹ کا ایک فنکشن ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو اس لیول پر مجھے بہت کنفیوژن نظر آیا جب سے یہاں یہ ڈائریکٹ حکومت ہو رہی ہے مرکزی سرکار کی، کوارڈینیشن میں بہت فرق آیا۔ ایک تو بیوروکریسی کے درمیان بھی اس طرح سے کوارڈینیشن نہیں رہا جس طرح کا کوارڈینیشن ہونا چاہیے تھا ایک گورنر رول میں، جب ایک ڈائریکٹ بیوروکریسی حکومت کر رہی ہو۔ تو پھر اکاؤنٹیبلٹی اگر نہ بھی ہو، پھر بھی آپ کے پاس ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے، تو مجھے اس کوارڈینیشن کی اور اس ایفرٹ کی اور سنسیئرٹی کی بہت کمی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ دفعہ 370 کے جانے کے بعد یا 19 اگست کے جو فیصلے تھے، ان فیصلوں کے بعد جموں کشمیر میں جو تعمیر و ترقی ہوگی، جس طرح کی رشوت خوری کے خلاف جنگ چھیڑی جائے گی، جس طرح رشوت خوروں کو بند کر دیا جائے گا، چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ آفیسر ہوں، اس میں کوئی بھی کہیں پر بھی مجھے کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ اگر آئی ہوتی تو پھر وہ آن ریکارڈ ہوتی۔ تو جو چیزیں گورننس سے تعلق رکھتی ہیں اس میں ہمیں شکوہ ہے موجودہ سرکار سے کہ آپ کی بیوروکریسی نے آپ کو کسی حد تک زمینی سطح پر پہنچنے میں کوتاہی برتی ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، اور پھر ایک صدمے سے بھی دوچار ہے قوم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعمیر و ترقی کا فقدان ہے، اور جتنا جلد ہو سکے یہاں عوامی حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے۔ سر، یہاں کے یوتھ کے ہم بات کریں، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ یہاں کے بہت پریشان ہیں، ان کو بے روزگار پڑے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے نوجوان وہ کہیں اور ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا وہی نوجوان کہیں نہ کہیں روڈز پہ پتھر مارتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے، جیسے یہاں پہ اسٹرائکس جب ہوئی تھی۔ تو کیا سرکار کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر ہم امپلائمنٹ ان کو فراہم کرے، یہ جو شکایتیں ہیں یا جو یہاں کی یوتھ سے جو شکایتیں بار بار آ رہی ہے وہ ان سے نجات پا سکتے ہیں؟
دیکھیں اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. جو لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں اور ملک کی اکانومی کو سمجھتے ہیں اور ریاست کی یا یونین ٹیریٹری کی اکانومی کو سمجھتے ہیں یا جو اس کی معاشی صورتحال ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی سرکار کے پاس، چاہے وہ یہ موجودہ سرکار ہو ایل جی صاحب کی یا کوئی حکومت ماضی میں رہی ہو یا آنے والی ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے ایک کنفلکٹ زون میں جہاں لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو، جہاں ہر دن کہیں نہ کہیں بندوق اور گرنیڈ کی آواز آپ کو دکھائی دیتی ہو، جہاں خون کا رقص ہو، جہاں آپ کو کئی فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز آپریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، وہاں اس طرح کی کوئی پالیسی اپنانی جس سے آپ 100% امپلائمنٹ دے سکیں یا 80%، 70% نوجوانوں کو امپلائمنٹ دے سکیں، ایسا ممکن نہیں ہے. بدقسمتی رہی کہ جو پچھلی سرکار بنی تھی اس کو چلنے نہیں دیا، لوگوں نے بھی نہیں چلنے دیا، اپوزیشن پارٹیوں نے بھی نہیں چلنے دیا، مرکز نے بھی نہیں چلنے دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو امپلائمنٹ پیکیج تیار ہو رہا تھا اور جس پہ کوشش کی جا رہی تھی، میں بھی اس کا ممبر ایک تھا، تو وہ کام ادھورے رہ گئے. اس وقت ملکی سطح کی صورتحال ایسی نہیں ہے، نہ یونین ٹیریٹری کو کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں یا توقع رکھیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. یہاں ایک ہی صورت میں کسی حد تک لوگوں کو راحت ملے گی، خاص کر نوجوان طبقے کو، اگر جموں کشمیر میں امن ہو جائے. جموں کشمیر میں امن ہو جائے اور یہاں انفلو آف ٹورسٹ اسی طرح ہو جس طرح اس طرح کی خوبصورت جو علاقے ہیں ان میں ہوتا ہے، جس طرح سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے یا دنیا کے باقی. آپ دیکھیں مصر کی اکانومی کئی تو ہے بالکل ریگستان تھے، عرب امارات کا دیکھیں آپ، دبئی کا دیکھیں آپ، ان کے پاس کیا تھا، لیکن انہوں نے اتنا ڈیولپ کیا اپنے ٹورزم کو کہ اب وہاں کی اکانومی تیل پر نہیں ہے، ٹورزم پر ہے. اس طرح کشمیر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خوبصورتی عطا کی تھی، اگر اس میں امن رکھا ہوتا لوگوں نے، اگر ہماری پریارٹیز میں امن رہا ہوتا، پیس، ایجوکیشن اور ایک کہتے ہیں پولیٹیکل وزڈم اور سوشل وزڈم، اور اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کی اخلاقی اور مذہبی درست تربیت کی ہوتی تو کشمیر میں یہ صورتحال نہیں ہوتی جو ہے. تو یہاں صورتحال مختلف ہوتی. یہاں کے نوجوان کے مزاج کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ فیس بک پہ چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر غصہ، نفرت اور کس طرح کا اخلاقی معیار ہے، یہ آپ کو وہی نظر آئے گا. ہم ایک دوسرے سے اگر بات بھی مخاطب بھی ہوتے ہیں تو وہ غالی کے بل بوتے بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا مجھے صرف یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے نوجوان کا مستقبل اس لحاظ سے مجھے تاریک نظر آتا ہے کہ اس کے پاس جاب کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، اخلاقی معیار بہت گر چکا ہے. تو سر اس نظام کو کیسے درست کر سکتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے کہا کہ پیس کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اگر آپ پیس کو لانا چاہتے ہیں یہاں پہ، اس امن کو لانا چاہتے ہو، تو کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے تاکہ یہ جو امن ہے وہ یہاں پہ قائم ہو سکے اور ہمارے جتنے بھی سیکٹرز ہیں جیسے ٹورزم کی بات کری وہ پھر سے ورک آن کرے؟ اس میں بہت امپارٹنٹ رول جو ہے انہی نوجوانوں کا ہوگا. کہ ایک تو ہمارے انسٹیٹیوشنز کو کام کرنا ہوگا، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو کام کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے نوجوانوں کو پراپر ایجوکیٹ کریں، ان کو صحیح ان کی تربیت ہو، کالج لیول پر، اسکول لیول پر اور فیملی لیول پر بھی ان کی صحیح تربیت ہو. اسی طرح جو ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اب ان کو احساس ہونا چاہیے، کم سے کم اب تو احساس ہونا چاہیے کہ جو مذہب کو سیاست کے ساتھ لنک کر کے، مذہب، سیاست اور بندوق کو آپس میں جوڑ کے کشمیر کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. البتہ اگر ہم ان کو الگ الگ کر دیں، مذہب اور سیاست کو الگ کر دیں اور بندوق کا رول جو ہے وہ ختم ہو جائے تو کسی حد تک ایک نئی ابتدا کی جا سکتی ہے، ایک ایسے مستقبل کی جہاں جموں کشمیر کے نوجوانوں کو عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ملے اور ایکول اپرچونٹیز ملیں کہ وہ اپنے جو ان کا پوٹینشیل ہے، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان پر عمل درآمد کر کے وہ ٹارگٹس اچیو کریں جو وہ کر سکتے ہیں. یہاں کے نوجوان کی بے پناہ صلاحیتیں ہیں، یہاں کے نوجوان میں بے پناہ پوٹینشیل ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پوٹینشیل کو لوگوں نے اپنے سیاسی ایجنڈا
جو ہے اس کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، جس کی وجہ سے بے شمار نوجوان ہمارے قبرستانوں میں پہنچ گئے، بے شمار جیلوں میں پہنچ گئے، اور باقی جو ہیں وہ ڈرگس میں یا کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اس میں سے نکالنا ان کو سماج کے سارے سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے، ریلیجس انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے، انٹلیکچوئلز کی ذمہ داری ہے، ریفارمرز کی ذمہ داری ہے، ماسک میں جو امام صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر اب بھی ہم سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم نے دیکھا ہے عذاب اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ سر ایک اور سوال کرنا چاہوں گا میں آپ سے، جو کہ اپنی پارٹی ہے، تو ہم دیکھ رہے کافی سرخیوں میں چھائی رہی کہ آپ، ہم نے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ پردھان منتری سے بھی ملنے گئے تھے اور امت شاہ جی سے بھی ملنے گئے تھے، کون سے ایسے مسئلے تھے جو آپ نے ان کے سامنے رکھے؟ ہم نے دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے ملے، ہمارے بعد بھی بہت سارے لوگ ملے۔ آپ کو میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا، میں آج اس وقت بھی کہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کا 1947 میں حصہ بنے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کا حصہ ہیں۔ اس ملک کی پارلیمنٹ ہماری ہے، اس ملک کا پرائم منسٹر ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اس ملک کے ہوم منسٹر ہمارے ہوم منسٹر ہیں، اس ملک کی کیبنٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے اس حکومت سے تو اس کا مداوع بھی اسی حکومت نے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ زیادتی ہے تو اس زیادتی کا حل بھی اسی دفتر سے ہوگا جہاں سے یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے جو ملاقات کی تھی 14 فروری کو، اس میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب 14 مارچ کو اس میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو باتیں کی تھی، انہوں نے 2-3 کمٹمنٹس ہمارے ساتھ کی ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ڈیسک تھا اس کے پریس نوٹ میں بھی آئی۔ ایک یہ ہے کہ ایک یہ کمٹمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے کہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کوئی چینج نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ جموں کشمیر کی زمینوں پر جموں کشمیر کے لوگوں کا اختیار ہوگا، زبردستی کوئی کسی سے زمین نہیں لے گا۔ تیسرا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی نوکریوں پر جموں کشمیر کے نوجوانوں کا حق ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے۔ اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یعنی پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ جو ہی حالات موزون ہوں گے ہم اس کو یونین ٹیریٹری کو واپس اسٹیٹ ہوڈ بنا دیں گے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے پرائم منسٹر صاحب کے ان وعدوں پر یقین نہ کریں۔ جہاں تک آرٹیکل 370 اور 35A کا تعلق ہے، وہ آپ کو صرف لیگل یعنی قانونی طریقے سے سپریم کورٹ میں اگر کوئی ریلیف ملتی ہے تو ملتی ہے۔ اس سرکار سے وہ ریلیف آپ کو اس لیے نہیں مل سکتی، نہ کسی بھی آنے والی سرکار سے آپ کو اس ریلیف کی توقع رکھنی چاہیے کہ اس پارلیمنٹ نے بہت ہی زبردست میجارٹی کے ساتھ اس کو ریووک کیا ہے۔ کوئی بھی آنے والی حکومت ہمت نہیں کر پائے گی اس کو ٹچ کرنے کا۔ آپ کو اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ آپ کو سپریم کورٹ سے ملے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں لیگل طریقے سے ملے گا، اور اس کے لیے کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس PDP اور یہ کچھ لوگ ملے تھے الیکشن کے دنوں، جو وہ DDC الیکشن تھے، اور کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک ریفرینڈم ہے، 370 آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے الیکشن جیتا۔ اس کے بعد اب پرسوں ملے ہیں وہ، ان کو شک ہوا شاید اسمبلی الیکشن ہونے والا ہے، تو یہ لوگ آپس میں بیٹھے کہ الیکشن ہونے والا ہے۔ اب یہ پھر اس ڈھول کو لے کے نکلیں گے کہ ہم کو حکومت میں لاؤ، ہم 370 اور 35 سے واپس لائیں گے۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن سے پہلے، اسمبلی الیکشن سے پہلے، کیونکہ وہ الیکشن انہوں نے اسی ایجنڈے پہ لڑا ہے، اگر اس سے پہلے یہ 370-35 میں سے ایک بھی لے آتے ہیں تو ہم کیوں لڑیں گے ان کے خلاف؟ ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں لاتے ہیں اسمبلی، جو پچھلا الیکشن انہوں نے جیتا، وہ جس وعدے پہ جیتا، اگر وہ وعدہ یہ پورا نہیں کرتے تو پھر ان کو اخلاقی حق نہیں ہے لوگوں کے سامنے آنے کا، کیونکہ یہی دو وہ جماعتیں ہیں، یہی دو خاندان ہیں، یہی وہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے کشمیریوں کو اس حالت تک پہنچایا۔ تو سر سوال یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ ہم 370 کو واپس لائیں گے، ہم 370 کو واپس لائیں گے، 35 کو ہم واپس لائیں گے۔ کیا یہ ایک پولیٹیکل گیم رچایا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ یہاں ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں، یہاں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اوپر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے۔
کہ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کی 7 پشتیں اگر لگ جائیں, آنے والی بھی اور پچھلی بھی زور لگائیں, 370 کس نے کہا یہ 101 پیسے کا ریلیف وہاں سے نہیں لا سکیں گے, کی طاقت ہی نہیں ہے, کس چیز پر لائیں گے؟ وہ ملک کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو کھیل رچا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ, کیا یہ خالی جو سیاست ہو رہی ہے وہ اس کو لے کر, یا جو ووٹ بینک کل کو یہ حاصل کریں گے اس کو لے کر ہو رہا ہے؟ بھائی جان, یہ جموں کشمیر کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. نیشنل کانفرنس والے بھی اور یہ دوسرے لوگ بھی جموں کشمیر کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں, یہ کسی بھی پلیٹ فارم پر آئیں, وہاں یہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کریں, کھڑے ہو کر کہیں لوگوں کو, فاروق صاحب یا محبوبہ جی, کہ میں جی یہ 6 مہینے میں لاؤں گی. میں اس یہاں اعلان کرتا ہوں پارٹی کی طرف سے کہ ہم اپنی پارٹی کو وائنڈ اپ کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وہ لے تو آئیں, ہمیں ضرورت کیا ہے پارٹی چلانے کی, بنانے کی, اگر وہ یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو سوائے جھوٹ کے یہ کچھ نہیں ہے, یہ ٹوٹل جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کبھی بھی سچ نہیں ہو پائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 370 اور 35 سے واپس لائیں. اس کا واحد طریقہ سپریم کورٹ ہے. وہاں سے اگر کوئی ریلیف کبھی مل جائے تو وہ ایک دیٹ ول بی اے میریکل آئی تھنک, ادروائز آئی ڈونٹ تھنک اٹس گون فار ایور. تو اپنی پارٹی اس چیز کو لے کر کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اور جب حالات ٹھیک ہوں گے یا جب آنے والے وقت میں آپ کی حکومت آئے گی تو کیا آپ اس کے بارے میں بات کریں گے؟ جیسے بھی ہو سکتا ہے, لائک آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے, کیا اس بحالی کے لیے جو 370 ہے اس کے بحالی کے لیے آپ بات کریں گے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ میں تو آلریڈی کیس چل رہا ہے اور اس میں کچھ ہمارے لوگ پٹیشنر ہیں. سپریم کورٹ سے اگر ریلیف ملتا ہے تو اس میں اپنی پارٹی کا یا نیشنل کانفرنس کا یا پی ڈی پی کا یا کسی دوسرے تیسرے کا کوئی رول نہیں ہے. وہ ایک لیگل بیٹل ہے, جو لیگل بیٹل لیگل طریقے سے کنٹیسٹ کی جا رہی ہے. وہ سپریم کورٹ کتنا اس میں انٹروین کرے گا, کیسے کرے گا, مجھے کوئی نظر نہیں آتا مجھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں یہ فرض کر لیا جائے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی راحت مل جائے گا بھی. لیکن کوئی ملکی سطح کی سیاسی پارٹی یا یہاں کی کوئی سیاسی پارٹی یہ دعویٰ کرے کہ وہ یہ کروا دیں گے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا, بہت بڑا فراڈ ہوگا اور بہت بڑا فریب ہوگا. سر میرا ایک آخری سوال رہے گا آپ سے, کیونکہ جو اپنی پارٹی ہے وہ ابھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی فیس کے طور پہ اس پولیٹیکل میدان میں اتری ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں اس اپنی پارٹی کو؟ جب آپ کل کو اگر آپ حکومت میں آتے ہیں, آپ سرکار میں آتے ہیں, کس طرح سے آپ یہاں کے لوگوں کے لیے کام کریں گے, اسپیشلی یوتھ کے لیے کس طرح سے آپ کام کریں گے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہاں ہے پیس. سب سے بڑا یہاں مسئلہ پیس ہے. اگر یہاں امن ہوگا تو ترقی ہوگی, پیسہ جو آئے گا وہ خرچ ہوگا. جب پیسہ خرچ ہوگا اور پیسہ گھومے گا, سرکولیٹ نہیں ہوگا جس کو کہتے ہیں, پیسہ جب گھومے گا تو پھر جب جتنا پیسہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے تو اتنا پھر وہ آپ کی ٹیکس ریونیو انکریز ہوتا ہے, ٹیکس کلیکشن آپ کی بڑھتی ہے. تو امن ہو جائے, ٹورزم پہ اسٹریس دیا جا سکتا ہے, ہارٹی کلچر میں بہت جابز جو ہیں آپ کو مل سکتی ہیں, ہارٹی کلچر سیکٹر میں, ٹورزم میں اور ونٹر سپورٹس میں. تو یہاں کے نوجوان کو اگر ایک پرامن ماحول ملے, پراپر ایجوکیشن ملے, اخلاقی بھی اور مذہبی بھی, تو یہاں کا نوجوان بیکار نہیں رہے گا, بے روزگار نہیں رہے گا. یہ ایک بارڈر اسٹیٹ ہے اور ہارٹی کلچر ایگریکلچر میں ہمارا بہت اچھا شیئر ہے. ٹورزم میں ہمارا ایک کوئی ثانی نہیں ہے. بہت کم ممالک ایسے ہوں گے ایشیا میں جو کشمیر کی خوبصورتی کا مقابلہ کر سکیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت سے نوازا ہے, تو اگر یہاں امن ہو جائے تو ہم پراپر انویسٹمنٹ کریں اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کریں. جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیا جائے اور ان کو سکھایا جائے کہ وہ ٹورزم میں کس طرح سے جا سکتے ہیں, ہارٹی کلچر میں کس طرح سے جا سکتے ہیں, ونٹر سپورٹس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, فشنگ کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, میڈیسنل پلانٹس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, جنگلات کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں کی ٹرانسفارمیشن نہ ہو یہاں کی اکانومی کی. اگر یہاں امن ہو جائے تو یہاں کی اکانومی ٹرانسفارم ہو جائے گی اور یہاں کے نوجوانوں کی زندگی بدل جائے گی. وہ اسی طرح کی زندگی جئیں گے ذرا باقی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں لوگ جیتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, ایک بار پھر کرتے ہیں ہم. تھینک یو. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید حسین بیگ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
جو موجودہ سرکار ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ کاموں میں تو جو سستی نظر آ رہی ہے. ان کو چاہیے کہ یہاں کی لوگوں کے جو حالات ہے یا جو مشکلات ہے ان کو دیکھے, اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں تک جو ہماری جو خصوصی گفتگو پہنچ رہی ہے وہ اس کو پازیٹیو وے میں لے, اور ہم امید رکھیں گے کہ جو ہماری یوٹی جموں و کشمیر ہے اس میں جو حالات ہے وہ بہت جلد جو ہے ٹھیک ہوں گے, اور یہاں ترقیاتی جو نظام ہے وہ بھی بہت جلد بحال ہوگا, اور ہم پھر سے اسی امن اسی چین میں لوٹیں گے. آپ بنے رہیے JK ریولیوشن کے ساتھ. کیمرہ مین محیب کے ساتھ میں احسان.